حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہ وآہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین اذہان علی امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم سانس مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد کی بڑے جید عزادار سادات وغیر سادات کا عظیم و شان اجتماع بڑی روحانی بڑی قبولیت والی صف عزا ہر سانس ہر عزادار کی مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد کی اور یقیناً قبولیت کے لمحات ہیں رات کا وقت ہو چکا ہے جو بندے ذکر سننے کے لیے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام عزادار بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے خالق کائنات بصدق مظلوم حسین علیہ السلام بصدق باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام بصدق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بصدق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بصدق شہزادہ اون محمد علیہ السلام بصدق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بصدق حضرت علی ابن حر علیہ السلام بصدق جملہ شہداء کربلا خالق کائنات مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ذکر کے صدقے میں میرے بھائی زوار عابد حسین صاحب کے رزق میں مال میں عزت میں اولاد مال و متاع میں جزائے خیر عطا فرما کریم خالق آپ کو مظلوم کے آخری سجدے کا واسطہ بانیان مجلس کے نیک حاجات قبول فرما اور یہ سلسلہ عزاداری میرے بھائی عابد حسین صاحب کی نسلوں میں منتقل فرما اس کے خانوادے کے جتنے معاونین ہیں جتنے نوجوان انتظامی حوالے سے صبح سے لے کے اختتام مجلس تک جن نوجوانوں نے جتنا کام کرنا ہے بار الہ حسین کے یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ سب نوجوانوں کو بہترین اجر عطا فرما جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں مخدومہ کونین عزتوں والی بی بی کی پاک عزت کے صدقے میں سب کو بہترین اجر عطا فرما ذاکرین علماء کا پڑھا عزاداروں کی عشق باری بار الہ بصدق کے پاک سیدہ اس عبادات کی شرف قبولیت عطا فرما جو بے اولاد ہیں اس بی بی کی اجڑی ہوئی خالی جھولی کا واسطہ جس بی بی کی جھولی ویران ہو گئی بار الہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار کی تکالیف کا واسطہ جو 34 سال پانی نہیں خون رویا ہے خالق کائنات جتنے بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما خالق کائنات امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کے صدقے میرے بھائی شاعر اہل بیت زوار سلیم نصرت صاحب کے فرزند کو صحت یابی عطا فرما جملہ مومنین کے جتنے بیٹے بچے تکلیف سے ہیں بار الہ بیمار کربلا کی تکالیف کی صدقے سے عطیابی عطا فرما
جو تنگ دست ہے خالق کائنات بھائی مختار حسین کہ گھر والے تکلیف سے ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرض عطا فرما، تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہوں۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر السماوات بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد۔ آنکھیں بند کر کے تمام عزادار آپ کے دل میں جتنا امام زمانہ کی عزت بلند ہے، تمام عزادار بآواز بلند صلوات پڑھی، اللہم ماشاءاللہ چشم بدور، بڑے پڑھے لکھے چہرے، بڑا روحانی ماحول اور بڑا قبولیت والا رہا۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جس نے اٹھنا ہے بے شک چلا جائے، اور جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ کے مظلوم کا ذکر سنے، کیونکہ دو چہرے آتے ہیں مجلس میں۔ بلند آواز سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، مولا کی زندگی دراز فرمائے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دو چہرے ذکر شبیر میں آتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک بندہ آتا ہے مجلس سننے کے لیے، ایک بندہ آتا ہے نمبر لگانے کے لیے۔ یہ قبولیت و روحانیت یہ کربلا والے عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندہ نہ اس لہج پہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ہی عزادار گھر سے ہے، زندگی میں سیکھی عزاداری ہے۔ میں یوں پڑھوں گا آج ڈیرہ غازی خان میں جیسے میں 10-10 ہزار کے مجمع میں پڑھتا ہوں۔ یقین جانیے، اب مجھے بھائی کہہ کے کہیں گے شاہ جی سال میں ایک دفعہ آپ آتے ہیں تو مجلس آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے ہو گئے شروع ہے۔ اگر اس سے بڑا جملہ آپ نے سنا ہو تو بے شک چپ رہیے گا، اگر نہ سنا ہو نا تو کم از کم آپ کے نعرے کی آواز ڈیرہ غازی خان سے کربلا تک جانی چاہیے، جو لفظ غیور عباس نقوی آپ کو سنا رہا ہے۔ کیونکہ میرے سامنے بھائی حق نواز ابھی کربلا سے آیا ہے، سبھی اکثر زوار چہرے بیٹھے ہوئے ہو، میں بھی 2 مہینے پہلے کربلا و شام سے واپس آیا ہوں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میں نے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، لفظ کو تولیے گا، دل چاہے تو بولیے گا ایسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق بنتا ہے۔ جملہ بڑا کہنے لگا ہوں، جو بادشاہ جو شہنشاہ اپنے خون سے توحید کا مقدر لکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز سبحان اللہ، سبحان آپ جیو ہی، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیتے سبحان اللہ، جیتے رہو شاہ مولا حق ادا ہو گیا نا۔ میں نے پہلے بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز فرما دی، آج یوں سنو کہ پتہ چلے، کیونکہ لائیو چل رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان گھر کے بندوں کو ایسے سنتا ہے۔ میں وہ جملہ کہہ رہا یقین جانیں، 20 سفر کو ایک بڑا اجتماع تھا ادب پسوریاں سیالکوٹ، یقین جانیے وہاں میں نے ایک جملہ کہا، یقین جانیے ہر رگ سے علی علی کی آواز، رگوں سے علی علی پھوٹا، زبانوں سے بے ساختہ علی علی کا نعرہ نکلا۔ لفظ سلیس تھا لیکن لفظ بڑا تھا۔ ایک جانب تھے 9 لاکھ، ایک جانب تھے 72۔ گفتگو میں پڑھی لکھی کر رہا ہوں، نہ کوئی رٹا لگا کے آیا ہوں، نہ کوئی کیسٹ سن کے آیا ہوں، پڑھی لکھی گفتگو۔ ایک جانب تھے 9 لاکھ، ایک جانب تھے 72۔ لائن نے کہا بیعت کر۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کو میں نے دودھ پیا ہوا ہے، موج جیسا
تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ڈیرہ غازی خان والو اللہ کرے واللہ سمجھا سکتا. لائن نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام حسین فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ نہ میں لفظ نہیں سمجھا سکتا, میں لفظ نہیں سمجھا سکتا. کیا مجھ حسین کی عزت مدینے پڑھ لکھے چہرے مولا تیری زندگی دراز ہے, کیا مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے؟ نہ نہیں, میں محمد کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں علی کا خون ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک ہاتھ نیچے رہا, مجھے دکھ قبر تک ہوگا کہ بندوں کی توجہ نہیں تھی. لائن نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. مسکرا کے امام حسین فرمایا لائن یاد رکھ میں حسین ہوں, جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا, جسے حسین بسا لے گا عرش معلیٰ بن جائے گا. آپ جیو یار, مولا آپ کی زندگی دراز. یہ حق سلامتی ہو آپ, سبحان اللہ جیتر سبحان اللہ. یہ روحانیت ہے, یہ قبولیت ہے, مولا آپ کی زندگی دراز ہے. اچھا دیکھیے, جسے چھوڑو گا پڑھ لکھے ہے بابا, وہ مدینہ منورہ کہلائے گا, جسے حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب لفظ کہہ رہا ہوں اور لفظ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں. بیعت نہیں کی, وطن چھوڑ دیا. آپ مجھے بڑے سے بڑا جرنیل بتا دو. ایک جانب تھے 72, ایک جانب تھے 9 لاکھ. میں جملہ کہوں گا, بندوں کے چہرے پڑھوں گا. ذکر سننے کون آیا کہ جو بادشاہ, جو شہنشاہ, جو بادشاہ, جو شہنشاہ 72 کے قدموں سے جنگل کو 4 چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کی زندگی دراز ہے, سبحان اللہ. 72 کے قدموں سے آپ کو پتہ ہے, بسم اللہ بسم اللہ. جنگل امام حسین نے قدم رکھا, جنگل عرش معلیٰ بن گیا. جنگل یقین جانیے لفظ یاد آ گیا مجھے, لفظ بڑا قیمتی ہے. بی جی خان والوں میں چہرے دیکھ رہا ہوں, آج بڑی تحمل مزاجی سے دل ہے کہ وہ مجلس صاحب کو سنا. 9 لاکھ کے مقابلے, 9 لاکھ کے آگے 72 کے رک جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یار میں مقروض ہوں, میں مقروض ہوں آپ کے محبت. 72 کے مقابلے جو بادشاہ 72 کو 9 لاکھ سے ٹکرا دے, اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. اب دیکھیے میری جانب, جب بندہ بٹھا جو زندگی ساری ذکر میں نہیں بولا, سجدہ ادا ہوا, سر جدا ہو گیا, ایسا پرتاثیر سجدہ, ایسا بے مثال سجدہ, اسی ایک سجدے توحید کو بقا دی, نبوت کو بقا دی, اصول دین بچائے, فروع دین بچائے. سور پہ داد دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لفظوں پہ داد دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں لفظ کہہ رہا ہوں, یہ پنڈال اٹھ کے داد دے, حق ادا نہیں ہوتا. 72 سر تن سے جدا ہو گئے, سر لو کے نیزوں پہ بلند ہو گئے. اب ڈیرہ غازی خان والا جملہ کہہ رہا ہوں, جو تخت پہ تھا, جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, جو نیزے پہ تھے وہ سارے زندہ تھے. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر, حیدر بلند آواز. بسم اللہ. مولا تیری زندگی دراز کرے. جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, کیونکہ ایام عزا کی آخری مجالس ہے. جو تخت پہ تھا وہ مردہ تھا, جو نیزے پہ تھے سارے بولی. وہ سے دیکھئے, آج پوری کائنات ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا ذکر نہ ہو, جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, دیکھیے ایک مملکت اگر وجود میں آئے نا مملکت, تو 4 چیزیں اس مملکت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. پہلی, اس ملک کے لیے اپنی زمین ہو. 4 چیزیں اگر موجود ہوں تو مملکت وجود میں آتی ہے. پہلی چیز زمین ہونی چاہیے. دوسری چیز اس ملک کا جھنڈا ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے, مجھے ڈیرہ غازی خان ہے, اس کا اپنا معیار ہے.
تیسری چیز اس ملک کی فوج ہونی چاہیے، چوتھی چیز اس ملک کا قانون ہو، اس ملک کا آئین ہو، آئین کو انگریزی میں کہتے ہیں آرڈیننس ہو۔ پاکستان میں جو آئین نافذ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نافذ کیا تھا۔ دیکھیے ایسی مملکت ہے حسین ابن علی کی، حسین وہ ہے، حسین وہ بادشاہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے 12 مربع میل زمین خریدی۔ جو ہاتھ نیچے رہا نا مجھے دکھ ہو، یقین جانے 60,000 دینار میں 12 مربع میل امام حسین نے خریدی، جاگیر علی اکبر کہلائے۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 مربع میل 1400 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا پہ محیط ہو گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج پوری دنیا حسین، آج پوری کائنات حسین۔ پڑھے لکھے ہے بات، مولا تیری زندگی دراز فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ نعرہ حیدری، دیکھیے بسم اللہ، بلند آواز سے کہیے سارے، زندہ باد، بسم اللہ، سلامتی عطا، بے شک اللہ محمد۔ امام حسین کے پاس میری جانب دے، امام حسین نے اپنی زمین خریدی، جاگیر حضرت علی اکبر کہلائے۔ سبحان اللہ، 72 کی فوج تھی، کتنی فوج تھی؟ 72 کی فوج۔ آج پوری دنیا میں امام حسین کی فوج ہے، کسی جگہ سپاہ شہزادہ علی اکبر، کسی جگہ سپاہ شہزادہ امیر قاسم۔ ابھی میں شام گیا ہوں، وہاں نوجوانوں نے اپنے کاندھے پہ اپنے سینے پہ لکھا ہوا تھا سپاہ شہزادی بی بی عالیہ۔ یہ موجودہ ہے حسین ابن علی کا۔ ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، ایک ایسا پرچم ہے امام حسین کی مملکت کا جسے پرچم حضرت عباس کہتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی، پوری دنیا کا اصول ہے آپ انڈیا میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے، آپ پاکستان میں انڈیا کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ ایک ہے پرچم حضرت عباس، پوری دنیا میں جہاں بھی غازی کا علم لہرا رہا ہوگا آسمان بھی جھک کر سلام یا علی مدد کہے گا۔ شاباش شاباش شاباش، مولا آپ کو سلامت۔ بلند آواز سے سارے بولی، بلند آواز سے، جس کو غازی نے جتنی طاقت دی یا مولا تیری زندگی دراز زمین اپنی توجہ میں دیکھیے، میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے اور میرے سامنے میرٹ والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، تذکرہ بات بولے بندے نے کیا پڑھا۔ اسی مجلس کے لیے میں بھی لاہور سے آیا ہوں، میرے بھائی کی مولا زندگی دراز فرما۔ زمین حسین نے اپنی خریدی، جھنڈا حسینیت کی مملکت کا اپنا، فوج حسین کی اپنی، حسین نے آئین لکھا۔ یہ پنڈال اٹھ کے داتے حق ادا نہیں ہوتا، کوئی لمبا چوڑا آئین نہیں ہے۔ 10 محرم کے دن اپنے خون سے حسین نے 2 لائنوں میں اپنا آئین لکھا۔ آئین کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بے غیرت اور بے ضمیر بندہ حسینیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی بے غیرت بے ضمیر بندہ حسینیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی باغیرت اور باعزت بندہ حسینیت کے دائرے سے باہر جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کو سلامت۔ آتا ہی غیرت مند، دیکھیے حسینیت کی مملکت میں آتا ہی غیرت مند ہے، بیٹھتا ہی غیرت مند ہے۔ یہ مملکت ہے، یہ صدیاں بیت گئی، یقین جانی اللہ بزرگ علماء خطباء اور شہدائے ملت جعفریہ کے درجات پر یہ ذکر معجزہ ہے، یہ ذکر معجزہ ہے۔ دیکھیے یہ سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی ساری عذاب میں گزری۔ آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جیسے 2 مہینے پہلے حسین کا واقعہ ہوا ہو۔ اپنے مرے نا 15 دن کے بعد بڑے سے بندہ بڑا مر جائے بھول جاتا ہے، یہ ذکر ہے حسین کا۔
دعا ہے بی بی سیدہ کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک لائن یاد آ گئی، ایک لائن مجھے یقین جانیے، علامہ رشید درابی پڑھا کرتے تھے، انہوں نے کہا 3 دن جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں کا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے۔ شب و روز حسین کی عزاداری، ابھی 2 محرم آپ نے عزاداری، 2 مہینے پورا محرم، سفر، ایام غم، شب شہادت، چہلم۔ ایک بندہ مجھے گھر سے بتا دو جو کھانا گھر سے لایا ہو، جو پانی گھر سے لایا ہو۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں چوٹی کے عزادار راجن پور، توسا، مظفر گڑھ، ملتان کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ میرے حقیقی بھائی جناب شاعر اہل بیت چودھری اعجاز سنجھڑوی صاحب اپنی ذاکری کی آپ مثال ہے، خوبصورت قلم کے مالک اور انتہائی پیار کرنے والے۔ میرا آپ کا انتظار تھا، توجہ ہے سب شیر پر میرا ایمان ہے، آجو بھائی آجو انہوں نے انہیں سب آئے، میرا ایمان ہے، آجو سبحان اللہ، درود بھیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ مولا تیری زندگی توجہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایک روحانیت ہے، قبولیت۔ بھائی جان میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ مجھے دکھا دو یا بتا دو جو پانی گھر سے لایا ہو، جو کھانا گھر سے لایا ہو، 3 دن کی مجالس، 2 مہینے کے غم کے آیا، ایک بندہ بتا دو۔ یہ معجزہ ہے اور دعا ہے پاک سیدہ۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ایک ہاتھ نیچے رہا، میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی، جو مصرع آپ کو سنا رہا ہوں کہ دنیا آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو جلا دے، سارے بولیے، آپ سیتے رہو، مولا آپ کی زندگی دراز ہے۔ کھانا حسن، میں موضوع پہ آ گیا، بالکل موضوع پہ آ گیا، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی رگوں میں علی کی جتنی عزت بنا ہے، جن کو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، دل و من کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ سب کی توجہ، مجلس میں نے آپ پڑھ لیا، ابھی تک تو بیدار کر رہا تھا، مجلس میں نے آپ پڑھ لیا۔ دیکھیے بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور ہے، میں لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ دل ہے، یہ ہر دل میں عشق حسین ہے، سارے بولیے گا، سارے دل میں دعا بھی رکھیے گا، ہر دل میں محبت حسین، ہر دل میں عشق حسین، ہر دل میں محبت حسین۔ تو میری صاحب مولا تیری زندگی دراز کر، آخری عزادار کا میں نئی لکھی 4 لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک عزادار کی توجہ میری جانب ہے کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے، سارے بولیے گا، ایک ہاتھ نیچے لائے، ہر دل میں عشق حسین، ہر دل میں محبت حسین۔ میں لائنیں پڑھ رہا کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے، علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے، اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا تیری زندگی دراز ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے دور بھی دیکھیے، حالات بھی دیکھیے، آپ جس معیار پہ سن رہے ہیں میں اس معیار پہ چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حالات بھی دیکھیے بھائی جب پڑھے لکھیے ہے با لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ، علی کا عشق و علی کی محبت، وہ مقدس عبادت ہے، وہ مقدس عقیدہ ہے جو ماں نے ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان میں پورے ڈویژن کا اجتماع ہے۔ میرے بعد بہترین شاعر، بہترین شاعر تشریف فرما بھائی محسن عباس، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ میں نئی لکھی لائنیں ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، بڑا پڑھا لکھا مجموعہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا مطلب علی ولی اللہ، جن کو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ ایک ایک چہرے پہ ہے میری نگاہ، میں 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ بیاں خطبہ غدیر کی صداقت کر رہا ہے، بیاں توجہ 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 علی کا واسطہ، بیاں خطبہ غدیر کی صداقت کر رہا ہے،
صدیوں سے عدالت کر رہا ہے. ارے جو چھوڑ کے علی کو رخ قبلہ پڑھے نماز، ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی لعنت کر رہا ہے. آپ جیو، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. مجھے جتنا وقت بھائی نے کہا، توجہ میری جان، میں بالکل یقین جانی اس ماحول محسوس کر رہا ہوں. مودت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے. دل میں دعائیں رکھیے جو چھوڑ کے علی کو رخ قبلہ پڑھے نماز، ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی. بھائی محسن عباس، بھائی جاوسن صاحب کی بھائی باقی میں شعر پڑھ رہا ہوں 3 سے 4. زحمت تمام. یہ مصرے اگر سمجھ میں آ گئے میں سمجھوں گا پڑھنے کا حق ادا ہو گیا. جو چپ رہا مجھے دکھ ہوگا. اس سے زیادہ توجہ میں دلوا نہیں سکتا. جو شعر پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. آپ کو امام حسین کی عزت کا واسطہ اگر لائن سمجھ میں آئے تو پھر بولیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بے شک چپ رہیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. آپ جیو یا مولا آپ کی زندگی دراز فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامتی ہو. اور میں آج بڑی دعا مل رہی ہے آپ کی دعاؤں سے. دیکھیے بھائی جان، میں شعر پڑھ رہا ہوں. جو کربلا نہیں گئی تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا اور شام کی زیارات نصیب نہ. ڈاکٹر صاحب، غریب سے غریب بندہ کربلا جائے 2 چیزیں ضرور لیتا ہے. ایک کفن خریدتا ہے، ایک خاک شفا خریدتا ہے. ایک کفن خریدتا ہے، ایک خاک شفا خریدتا ہے. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، پشتو میں نہیں پڑھ رہا، اور بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اعزاز حاصل ہے امام حسین کے عزادار کو جو غیور عباس نقوی پڑھ رہا ہے. ایک ایک عزادار کے لب کی بات کرنے لگا ہو. جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے. یہ اعزاز حاصل ہے حسین کے عزادار کو. کون سا اعزاز حاصل ہے کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیو خاک شفا کے ساتھ. سبحان اللہ. خاک شفا کے ساتھ عزادار. توجہ ڈاکٹر صاحب، میں بندہ میرے سامنے بٹھا. رات کا وقت ہے نا، قبولیت سب سے آزاد شب عاشور. حسین کا واسطہ میری یاد ہے. امام حسین نے چراغ جلائے، چراغ جلائے، چراغ جلائے. سب کا بلائے. حبیب میرے قریب، جون میرے قریب، زہیر میرے قریب، وہاب میرے قریب. سب کو بلایا، چراغ جلائے. سب کے چہرے کو دیکھا. حسین کا واسطہ مجھے دیکھا. سب میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں. سب کے چہرے کو دیکھا. چراغ بجھایا. کہا میں زہرا کا بیٹا، جنت کا ذمہ دار، بخشش و شفاعت کا ذمہ دار. سب چلے جاؤ. اس وقت حبیب کی آواز حسین، یہ تو ایک زندگی ہے، اللہ قیامت تک زندگی عطا کرے. حسین تیرے نام پہ زندگی قربان. 3 دفعہ چراغ جلایا. ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ چراغ بجھایا. آئے حسین کی قریبی. ایک بندہ بھی نہیں گیا. یہ پنڈال پورا اٹھ کے کہتے حق ادا نہیں ہوگا. 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ چراغ بجھایا. ایک بندہ بھی نہیں گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ والا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. حسین کا واسطہ میری جانب لے گیا. خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. ارے کیا فائدہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. سبحان اللہ. مولا تیری زندگی دراز ہو. سبحان جنت سے اٹھ کے کون، جنت سے اٹھ کے کون جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون. یہ ایک بندہ بھی نہ بولے مجھے دکھ نہیں ہے، کیونکہ ذاکری کے سفر میں یہ واحد بندہ ہے کہ جس نے اپنا لوہا اپنی محنت سے منوایا. اس میں کوئی شک نہیں. اور جہاں بھی جب بھی جہاں بھی ملتے ہیں
دل سے عزت بھی کرتے ہیں، لفظوں پہ داد اور دعا بھی دیتے ہیں۔ یہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا فائدہ چراغ بجھانے جائے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ ارے پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا۔ آپ جیتے رہو یار، آپ نے حق ادا کر دیا۔ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار پہلول سبحان اللہ تو بہشت بنا اور میں تازیہ، پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا۔ میں تشریح نہیں کرتا، ڈائریکٹ آخری شعر پڑھا، بڑے سے بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جاؤ، زمیندار مسلط پہ ہوتا ہے، رعایا نیچے ہوتی ہے، زمیندار مسلط پہ ہوتا ہے، رعایا نیچے ہوتی ہے۔ یہ جمع غفیر ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ غیور عباس نقوی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آخری شعر پڑھ رہا ہے کہ پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے حیدر پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سلام اس غریب پر جس کے جسم پر کفن نہیں تھا۔ علامہ درسن لکھنوی لکھتے ہیں، پتھر ہو وہ آنکھ جو حسین کی غربت میں نہ روئے، وہ غریب جسے درخت روئے، وہ غریب جسے آسمان رویا، وہ غریب جسے مٹی روئی، وہ غریب جسے پرندے روئے، سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی۔ کوئی لمبا چوڑا مسائل نہیں، 4 سے 5 منٹ۔ وہ غریب جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، چند بندوں نے ہائے کی۔ 27 سفر کربلا گاہ میں شاہ میں نے بھی جملہ کہا، 2 جگہوں پہ 6 دفعہ کا ظاہر ہوں میں کربلا کا، 2 جگہوں پہ غریب نے آپ کو بڑا یاد کیا۔ اکثر 2 جگہوں پہ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے آپ ادب کے جملے سن سکے۔ پہلی جگہ رو کے حسین کی آواز شیو، جب جوان کے سر صحرا سجانا، میرے اکبر کو یاد کر لینا۔ شاباش میرا بزرگ، شاباش میرا بزرگ، چیخے مار کے رو پڑا ہے، مولا تیری زندگی دراز فرما۔ مولا تھا 2 جگہوں پہ، ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑا کیا مصائب ہے۔ شیو، جب جوان کے سر صحرا سجانا، میرے اکبر کو یاد کرنا۔ میں غربت حسین کی پڑھ رہا، 36 ودے ہیں علی اکبر کے۔ کتنے ودے؟ 36 ودے۔ 36 دفعہ اکبر چلا، 36 دفعہ حسین نے بلایا۔ آخری دفعہ جب بلایا اس وقت اکبر کی آوازی، بابا اگر دل نہیں چاہ رہا تو مجھے نہ بھیج۔ رو کے حسین کی آواز ہے، اکبر کاش تو حسین ہوتا، کاش میں اکبر ہوتا، پھر پتہ چلتا جوان بیٹے موت کی جانب۔ اکبر حوالے اللہ کے، غربت حسین کی پڑھا۔ اکبر میدان میں آیا، 3 نوکوں والی برچھی لگی اکبر کو، جگر میں لگی۔ آقا مہدی نے لکھا ایسے چلا جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے۔ دستار اتر گئی،
چہرے پہ اکبر کی موت کی گرد، آنکھوں کا نور گم ہو گیا۔ اکبر کی لاش پہ آیا، حسین کی غربت پا رہا، رو کے حسین کی اکبر کی ہاتھ جگر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بابا ظالم نے برچی ماری ہے، بابا نکالی نہیں ہے۔ ظالم نے کہا ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا، پتہ چل جائے گا حسین بڑا صابر ہے۔ اب تو رو نہ رو، تیری مرضی۔ حسین کی آوازی اکبر تیرا کیا ارادہ ہے؟ آوازی بابا جیسے تیرا دل چاہے۔ رونے والے آزاداروں، کربلا کی زمین تھی، حسین نے اپنا پایا گھٹنا ٹیکا، یا اکبر کی برچی کو ہلایا؟ خالی برچی نہیں ہلی، اکبر کا جگر ہلا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسین نے اکبر کے جگر میں برچی کے پھل کو کھینچا، یا اکبر کا جگر ساتھ آیا، یا بی بی زینب کی آواز ہے، حسین اور میں نے برکے میں پایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تیرا ماتم قبول، شاباش میرا بیٹا، مولا تیری زندگی دراز ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا، بھائی محسن عباس فکر آخری پڑھو۔ مسائل کے قریب آ گئے، جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے۔ غازی کے علم کی قسم، اکبر کی لاش اٹھائی، حسین کی غربت، قاسم کے ٹکڑے چنے، اب ہائے کرتے ہیں، آن محمد کو 12 میل پہ سلایا۔ غازی کے علم کی قسم، عباس کے باغ اٹھائے۔ تو رو نہ رو، کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر نہیں تھا۔ ڈیرے والوں منظر کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی، باپ قبر بنا رہا تھا، یا اس وقت بی بی رباب کی آواز یہاں کا، اگر اجازت ہو آخری بار اصغر کا چہرہ دیکھ لو، جو ماتم نہ کرے اپنا سر جھکا لے، آواز رباب دیکھ لے، اور رونے والے اللہ، ماں نے ادھر کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، یا بی بی کا سر سفید ہو گیا، یا ایک جملہ بی بی نے کہا، اصغر اور جس نے تجھے تیر مارا اس کی اپنی کوئی اولاد۔ شاباش، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے، سارے ماتم قبول۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے بے کفن، ہائے بے کفن۔ آخری جملوں پہ جن لفظوں کا حکم ہوا، چھوٹی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، 71 لاشیں اٹھانے والا، ہائے ہائے ہائے، سر سے پاؤں تک زخمی، 1900 ہے زخم ملے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ میں 3 ظلم پڑھوں گا، منبر چھوڑ دوں گا، قیامت کے جملوں کے قریب آ گیا ہوں، تنہا بچ گیا حسین۔ لین نے اعلان کیا، اس کا کوئی نہیں رہا، جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ مجھے غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، 70 قاتل گھوڑوں پہ بیٹھے، سارے ہائے کرنا، حسین اکیلا ہے، حالت کیا ہے؟ قبضہ تلوار پہ پیشانی، کربلا کی گرم زمین کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تیرے والوں رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا۔ پہلا قاتل نیچے اترا، اس نے کہا حسین، حسین تیرے قریب آقا نے سر اٹھایا، یا اس ملعون نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ اتنی زور سے پتھر مارا، یا حسین کی آواز ہے، اکبر او قاسم او میں اکیلا رہ گیا، ماتم کرو سارے۔ حوصلہ میرا بھائی، مولا تیرا ماتم قبول فرما۔ ڈاکٹر صاحب میں نوکر، شہباز میرا بیٹا، مولا تیری زندگی دراز ہے۔ محسن بھائی روحانیت ہے، یہ مسائل میں نے کربلا میں پڑھا تھا، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آخری 2 منٹ کے 2 فکریں سنا رہا ہوں۔ اللہ درجات بلند فرمائے، خورشید بہور کے مولا کا ذاکر تھا، وہ پڑھا کرتے تھے کہ کربل دی گرم زمین اٹھے، لے بیٹھے فخر نبی دا، ہر تیر نے آن سلام کی تے اکو سمجھ کے پوتر نبی دا، بہو رنائے بھین دی چادر کو، نہ ہی فکر اپنی زندگی دا، تجھا نرد شبیر کو کھا گیا ہے، بے تاب سکینہ دھی دا،
تیرے والوں رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے. غریب پہ ظلم ہو رہے تھے, در خیام پہ سکینہ دیکھ رہی تھی, رو کے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں قاتل کیوں مار رہے ہیں؟ سکینہ انعام کے لالچ میں جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے وہ فکرہ پڑ رہا ہو, مجل سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ لعنت کرے سنان بن انس پر, یہ نیچے اترا, اس نے کہا حسین حسین تیرے غریب آقا نے سر اٹھایا, یا اس لعین نے ایک وزنی نیزہ اٹھا کے حسین کے پہلو میں مارا, یا حسین کی آواز آئی او عباس او عباس, سارے ماتم کرو سارے, ہائے حسین یہ روحانیت ہے. مولا تیری سے تھوڑی سی آواز اتنی زور سے لعین نے نیزہ مارا. آقا مہدی نے لکھا حسین کے پہلو میں لگا. یہ ظالم گھوڑے پہ بیٹھا تھا, جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا ویسے ویسے حسین موڑ جاتا تھا, جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا تو نے لفظ نہیں سمجھا, ویسے ویسے حسین موڑ جاتا تھا. جو ماتم نہ کر سکے اپنا سر جھکا لے. میں فکرہ آخری پڑھ رہا ہوں, تیسرا قاتل نیچے اترا, اس نے وہ ظلم کیا.